حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ چھوٹا سا پھر یاد آیا درمیان میں کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا، بہت دیر ہو گئی بارش نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر، اپنے پیروکاروں کو لے کر جنگل کو گئے، دعا مانگی، دعا مانگ کے واپس آ گئے۔ دوسرے دن پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے۔ آخر اللہ سے کہا اللہ پاک اتنے دنوں سے ہم آ رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، بعض کتابوں میں ہے 40,000 انسان تھے، 40,000 40,000 پیپل کے ساتھ۔ اللہ ہم لوگ روز آ رہے ہیں، کئی دنوں سے آ رہے ہیں، لیکن ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں، ہم دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا، وہ یہ تھا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو آپ اتنے دن آتے رہے، ابھی اتنے دن اور بھی آئیں گے نا، اور بھی مانگیں گے، اور اتنا بڑا، اس سے بڑا مجمع لے کر بھی آئیں گے، تمہیں بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں ہوگا، ایک قطرہ بھی نہیں۔ اللہ کیوں بارش کا ایک قطرہ بھی ہم کو نہیں ملے گا؟ کیا کہ آپ لوگوں میں ایک شخص ہے جو پابندی کے ساتھ آ رہا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو چغل خور ہے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، اس لیے کر رہا ہے کہ آپس میں لڑائی ہو جائے، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا ایک قطرہ بارش کا آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کیوں نہیں ملے گا؟ ایک قطرہ کا تمہارے اندر ایک آدمی موجود ہے تمہارے درمیان میں جو چغل خور ہے، اور چغل خور سے مجھے بڑی نفرت ہے، میں اس کی وجہ سے تمہیں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر کے قوم کی طرف آئے، کھڑے ہو گئے، غصے میں، جلال میں، کہا بھائی اس مجمع میں ایک آدمی ہے جو چغل خور ہے، اور اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں نازل کروں گا، نکل جاؤں گا، تمہاری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، مت آؤ ہمارے ساتھ، نکل جاؤ۔ اب وہ جو چغل خور تھا نا، اس میں بیٹھا ہوا وہ تھا، اس نے سمجھ لیا میرے بارے میں بات ہو گئی، اس نے کہا اگر میں ابھی نکل کے چلا گیا تو 40,000 کے مجمع میں میری بڑی بےعزتی، بارش تو ہو جائے گی لیکن بے عزتی وہ ہوگی کہ اس کو میں ساری زندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں ایک آدمی نے خودکشی کر لی، اللہ مغفرت کرے، کہو آمین۔ کیوں خودکشی کر لی پتہ ہے؟ وہ مجمع میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی پد نکل گئی، افاٹ گئے، اس کو بنگالی میں کیا بولیں گے؟ پاد دیا، پاد دیا۔ میں یہی لفظ مجھے چاہیے تھا۔ وضو ٹوٹ گیا تو کس کو کیا معلوم ہوگا؟ خون نکلا تو وضو ٹوٹ گیا ہوگا، سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا ہوگا، الٹی کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پر اس نے وضو الٹی کرنے سے، خون نکلنے سے اس نے پاد دیا۔ یہ صحیح لفظ میں ڈھونڈنا منگتا ہے۔ اب مجمع میں جو اس نے کیا نا، تو اس کا نام کیا ہو گیا پتہ ہے؟ فلاں آدمی پدل۔ جو آدمی بات کرے نا، فلاں آدمی پدل، بڑا آدمی پدل، بڑا آدمی پاد مارا تھا وہ، اس نے کہا میں برداشت نہیں کر سکتا، خودکشی کر لی کہ میری تو بڑی بےعزتی ہوگی۔ صرف یہ جو ہیومن، یہ تو انسان کا نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے، اس کو کتنا روکیں گے؟ فرشتہ تو ہے نہیں، نکل ہی جائے گا۔ مجمع میں نہیں نکالنی چاہیے، لیکن نکل آئے تو کیسے روکیں؟ کبھی تو نکل آتی ہے۔ بڈھے پھر بیچارے ماشاءاللہ جو بہت بڈھے ہو گئے ہوں، کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ میں کسی جگہ پر ایک لطیفہ سنایا تھا کہ بڈھے جب ہم لوگ ہو جاتے ہیں تو بڑے مالدار ہو جاتے ہیں، چاہے جتنا غریب ہو، بڈھے بڑے مالدار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جب بڈھے ہوتے ہیں تو چاندی کے بال آ جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں نا، تو چاندی کیسے ہوتی ہے؟ سفید ہوتی ہے۔ کیا چاندی والے بال اور سونے والے دانت۔ دانت بڈھوں کیا ہوتے ہیں؟ وہ نکلی دانت بناتے تو سونے کے بناتے نا۔ کیا چاندی والے بال، سونے والے دانت اور خون میں شوگر۔
اور کڈنی میں پریشس اسٹون، گولڈ اسٹون جس کو آپ بولتے ہیں، بلیڈر میں اور کڈنی میں سونے کا پتھر، مادہ دیکھو، چاندی بال، سونا دانت، خون میں شوگر، اور پیٹ میں سونے کا پتھر، اور پیٹ میں گیس کا ڈیپو۔ بڈھے ہو جاتے ہیں، اب بڈھے لوگوں کو کیسے روکیں گے ہم؟ نکل جائے تو نکل جائے، لیکن بیزتی کی بات کر رہا تھا، کتنی بیزتی۔ اب وہ جو آدمی تھا نا، وہ کیا میں 40,000 کے مجمع سے نکلوں گا تو میری تو بڑی بیزتی ہو جائے گی، میں جینے کے قابل نہیں رہوں گا۔ دل میں کہہ بیٹھا، اپنے اللہ سے بات کر رہا، میرے اللہ توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے کہ اللہ بس یہاں سے چلا گیا نا، میں توبہ کرتا ہوں، مرتے دم تک کہ چغل خوری نہیں کرتا، اللہ مجھے بدنام نہ کر، اللہ مجھے بدنام نہ کر۔ توبۃ النصوح اس کو کہتے ہیں، توبہ وہ توبہ کہ اس کے اندر سے نکلے، دل کی گہرائیوں سے، اور نہ کرنے کے عزم کے ساتھ نکلے، پچھلے گناہوں پر معافی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور ندامت ہو جو کچھ ہو گیا اس پر۔ اس نے کہا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پلیز اللہ بدنام نہ کرنے دینا۔ دل میں مانگ رہا، ابھی وہ کسی کو نہیں معلوم، نہ ہاتھ اٹھایا اس نے، نہ وہ کیا کچھ بھی نہیں، دیکھا تو آسمان سے ایک طرف سے بادل آ رہے، جس طرح آج نہیں آیا تھنڈر اسٹورم آپ کی طرف ہوا، برف چمک کے ساتھ، اور کتنا پانی برسا، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے، اللہ تو نے کہا میں ایک قطرہ پانی کا نہیں دوں گا جب تک وہ موجود ہے، اور وہ گیا بھی کوئی نہیں، اور آپ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے، اور بارش بھی آ گئی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا پیارے موسیٰ، وہ جس کے ساتھ میرا جھگڑا تھا، میری اس کے ساتھ صلح ہو گئی، میں نے بارش روکی تھی، جھگڑا تھا، اب میری اس کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، اور موسیٰ پیارے میں نے اسی کی دعا کی برکت سے اسی کے ساتھ صلح ہونے کی خوشی میں بارش بھیج دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے وہ آدمی بتا دینا کون ہے، چغل کون تھا، میں بھی جا کے اس سے ملاقات کر کے آؤں۔ تو تھا کون؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ میرا دشمن تھا تب میں نے اس کو بے عزت نہیں کیا، اب تو میرا وہ ولی ہو گیا ہے، میں اسے اب کیسے بے عزت کر سکتا ہوں؟ اب میں تمہیں بتا دوں گا تو تم یہ تو نہیں کہو گے اب چغل خور ہے، پر یہ تو سمجھ جاؤ گے نا پہلے چغل خور تھا، پہلے دشمن تھا، نام نہیں لیا، اب تو دوست ہو گیا، نام کیسے لو؟ اور پیارے موسیٰ اگر میں نے اس کا نام لے لیا تو پھر میں خود چغلی نہیں پسند کرتا، میں اس بندے کی چغلی کیسے چغلی